بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ملک شاہ زیب طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز ایچ ڈی چینل۔ بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ آج مجھے یوٹیوب پر ایک چیز سرچ کرنے کو ملی اور وہ بہت زیادہ سرچ کی جاتی ہے کہ پیسہ کمانے کا طریقہ کیا ہے، سب سے آسان طریقہ کار کے ساتھ ہم کیسے پیسہ کما سکتے ہیں، راتوں رات ہم امیر کیسے ہو سکتے ہیں، آن لائن پیسہ کمانے کا طریقہ، یعنی کہ بہت سے سوالات تھے کہ ہر ایک شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہم پیسے کیسے کما سکتے ہیں، راتوں رات امیر کیسے ہو سکتے ہیں، اپنے گھر سے غربت کا خاتمہ کیسے کر سکتے ہیں، یا تو پھر ایسی کوئی چابی مل جائے جو راتوں رات ہماری زندگی بدل دے۔ آج یہ ویڈیو آپ کی زندگی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سوچ بدلنے والی ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سے کر لیجیے گا، اور تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے، اسی طرح ہمارا اور آپ کا یہ ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برقرار رہ سکے۔ ویسے تو میں جو وی لاگ ہوتا ہے میرا، وہ نیوز اینڈ پالیٹکس کے حوالے سے ہوتا ہے، پاکستان کی سیاسی صورتحال پر ہوتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ مریم نواز صاحب ابھی منہ میں سونے کا چمچ لے کر نہیں آئیں۔ اگر آپ ان کے سیاسی بیک گراؤنڈ اور فائنینشلی بیک گراؤنڈ کی طرف دیکھیں تو نواز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے والد دیکھیں تو وہ بھی ایک لوہے کی فیکٹری کے اندر ملازمت کرتے تھے۔ اس ملازمت کرتے کرتے انہوں نے لوہے کی جو ملز ہیں، ایک انڈسٹریز کھڑی کر لی، اور اس کے بعد آج یہ لوگ نسل در نسل امیر ترین زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ بلاول کو دیکھیں تو بلاول بھٹو بھی منہ میں سونے کا چمچ لے کر نہیں پیدا ہوا، آصف علی زرداری منہ میں سونے کا چمچ لے کر نہیں پیدا ہوا۔ آج یہ سیاسی مقام پر اس وجہ سے پہنچے ہیں کہ انہوں نے بھی بڑی محنت کی، بڑی جدوجہد کی۔ آصف علی زرداری نے بیر بکریاں بھی چلائیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، اور آصف علی زرداری کے اگر والد کی بات کریں تو وہ چھوٹا سا کاروبار کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اگر آپ عمران خان کی بات کریں تو عمران خان نے کرکٹ کی گراؤنڈ کے اندر سارا دن تپتی دھوپ کے اندر محنت کی، اور محنت کرنے کے بعد وہ ایک بہترین کرکٹر بنے، اور کرکٹر بننے کے بعد جب نام بنا، پیسہ آیا تو انہوں نے سیاست کے اندر قدم رکھا۔ اور اگر عمران خان کے والد کی ہم بات کریں تو عمران خان کے والد بھی چھوٹی موٹی ملازمت کرتے تھے اور اس سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ یعنی کہ جتنے بھی شخص آج ہمارے سامنے بزنس مین، کامیاب ترین بزنس مین ہیں، ان کے پاس کسی نہ کسی قسم کی سکل موجود ہوتی ہے، اور ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اور ان کی بے پناہ جدوجہد اور محنت ہوتی ہے۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس ویڈیو کے اندر بڑی حیران کن چیز مجھے یہ ملی کہ ایک شخص کو ایک ٹاسک دیا جاتا ہے کہ تم نے یہ 2 روپے سے ایک بزنس کھڑا کرنا ہے، ایک انڈسٹری شروع کرنی ہے، اور اگر آپ کو 2 روپے دیے جائیں تو آپ اس سے کیا کریں گے؟ آپ کو یہ چیز مذاق لگے گی۔ اگر آپ کو آج کے دور کے اندر 5,000 یا 10,000، حتیٰ کہ اگر کوئی 50,000 بھی دے دے تو آپ اس چیز کو مذاق سمجھیں گے، کیونکہ آج کے دور کے اندر 2 روپے تو دور کی بات، 2,000 یا 50,000 کے اندر بھی کاروبار شروع کرنا پاسبل نہیں ہے۔ تو اس شخص نے کیا کہ اس شخص نے 2 روپے لیے اور ایک پنسل لینا شروع کی، اور 2 روپے سے اس نے ایک پنسل خریدی، اس پنسل کو 5 روپے میں بیچا، پھر اس 5 روپے سے 3 پنسلیں لی، اور ایسے کرتے کرتے اس نے پھر وہ 15 روپے کی پنسلیں بیچی، اور 15 روپے کی اس نے 10 پنسلیں لے کے پھر یہ اس نے آہستہ آہستہ کر کے چند روپے سے 100 اور 100 سے ہزاروں روپے کما کے آہستہ آہستہ کر کے اس نے پنسل کی پوری فیکٹری کھڑی کر لی تھی۔ یعنی کہ ہر ایک چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے نروس سسٹم ختم کرنا ہے، آپ نے احساس کمتری سے باہر نکلنا ہے۔ خودداری اور خود مختاری حاصل کرنے کے لیے اگر آپ نے پیسہ کمانا ہے تو آپ نے اپنی سوچ کو آزاد کرنا ہے۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اگر میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں تو مجھے لوگ دیکھ کے ہنسیں گے۔ تو یاد رکھیے گا، اگر آپ کے اوپر لوگ ہنستے ہیں تو کل وہی لوگ جب آپ کسی مقام پر پہنچ جائیں گے، آپ کے پاس پیسہ ہوگا، گاڑی ہوگی، بینک بیلنس ہوں گے، آپ کے پاس اپنے رہنے کے لیے چھت ہوگی، تو وہی لوگ آپ کو ایک قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے اور آپ سے ملنے کے لیے آپ کا ٹائم مانگیں گے۔ اس دور میں پیسہ کمانا کوئی مشکل کام نہیں ہے ناظرین۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پیسے کمانے کے بھی 1000 طریقے ہیں۔ آپ نے 50 یا 100 روپے کا انٹرنیٹ کروانا ہے جو انتہائی سستا ہو، اس سے آپ نے یوٹیوب پر سرچ کرنا ہے پیسہ کمانے کا طریقہ کون سا ہے۔ آپ کو ہزاروں ایسی ویڈیوز ملیں گی جس کے اوپر ملینز ویوز ہوں گے۔ آپ نے اس میں سے چند ویڈیو ایسی سلیکٹ کرنی ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ ویوز ہیں۔ آپ نے ان ویڈیوز کو سننا ہے۔ اس ویڈیو کو سننے کے بعد بے شمار سوشل میڈیا پر ایسی ایپس ہیں
جن کو آپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد چند منٹوں کے کام سے آپ کچھ نہ کچھ ارننگ جنریٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ ایسی 10 سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر کام کرتے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ ملنا شروع ہو جائے گا. اگر آپ کے پاس اسکل موجود ہے تو آپ یوٹیوب پر آ جائیں. یوٹیوب ایک سب سے بہترین پلیٹ فارم ہے. اگر آپ کے پاس کسی بھی قسم کی اسکل موجود ہے, کوئی ٹیلنٹ موجود ہے, آپ کے پاس بولنے کا انداز آپ کو ہے, تو آپ یوٹیوب پر آ جائیں. یہاں سے بھی آپ ماہانہ ہزاروں لاکھوں روپے کما سکتے ہیں. فری لانسر مختلف ویب سائٹ پڑی ہوئی ہیں جو آپ کو تھوڑا سا کام کرنے پر اچھی خاصی ڈالر کے اندر انکم دے رہے ہیں. بے شمار ایسی ویب سائٹ ہیں جو آپ کو کچھ نہ کچھ دے رہی ہیں. آپ ان سے پیسے کما کے آپ نے چھوٹا سا کاروبار شروع کر لینا ہے. آپ نے یاد کرنا ہے کہ ہم نے کاروبار ایک ٹھیلے سے, ایک ریڑھی سے شروع کر کے ہم نے وہ کاروبار ایک دکان اور ایک مارکیٹ کی شکل میں بنا دینا ہے. تو یاد رکھیے گا 2024 میں اگر آپ وہ کام شروع کرتے ہیں تو تقریباً 2025 یا 2026 کے اندر آپ اپنے اس علاقے کے اندر اور اپنے گھر کے خود کفیل بھی ہوں گے, اور آپ ایک کامیاب ترین بیوپاری کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب ترین بزنس مین ہوں گے, اور آپ کے پاس ایک سکل موجود ہوگی. جس شخص کے پاس آج سکل نہیں ہے وہ اس کے پاس بھی تقریباً ٹھیک 1.5 سے 2 سال کے اندر سکل موجود ہوگی, اور وہ نوجوان, وہ شخص یا کوئی بھی شخص ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا. تو سوال کیا جاتا ہے کہ پیسے کیسے کمائے جا سکیں, تو یہ سوال نہایت ہی بے وقوفانہ ہے. اس میں آپ کو کسی لاجک کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو دماغ کی ضرورت ہے, آپ کو کانفیڈنس کی ضرورت ہے, اور آپ کو اپنے منزل کی طرف کانسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان کے اندر کیا ہے؟ پاکستان کے اندر اگر ہم بھارت کی بات کریں تو وہاں پر ہر ایک چھوٹے بڑے شہر کے اندر اسکول, کالجوں, یونیورسٹیز کے اندر انسٹیٹیوٹ بنا دیے گئے. وہاں پر انسٹیٹیوٹ بنا دیے گئے کہ آپ جو ہے وہ کیسے پیسہ کما سکتے ہیں, آپ خود کفیل کیسے ہو سکتے ہیں, آپ اپنے گھر کا نظام کیسے چلا سکتے ہیں, آپ کوئی بھی کاروبار کیسے کر سکتے ہیں, کاروبار کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے, آپ کو ایک سکل دی جاتی ہے. اور پاکستان کے اندر ایسا نہیں ہے. پاکستان کے اندر غربت کا خاتمہ ان لوگوں نے آج تک پاکستان کے سیاستدانوں نے نہیں کیا. اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ سیاستدان یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی پاکستانی جو شخص ہے وہ ہمارے لیول تک نہ پہنچے, غربت کی لکیر کے نیچے رہے, اس کے اپنے مسائل ختم نہ ہو, اور نہ اس کے پاس پیسہ ہے, نہ یہ خوددار, خود مختار, خود کفیل ہو, اور نہ ہی یہ ہمارے سامنے کھڑے ہو کے آواز بلند کر سکے. اس وجہ سے پاکستان کے اندر آج تک انسٹیٹیوٹ نہیں بنائے گئے آن لائن ارننگ کے, انکم کے, آپ کو سکل دینے کی. چونکہ پاکستان کی بیشتر آبادی ایسی ہے, ایسے نوجوان ہیں جن کے پاس تعلیم تو ہے لیکن اس کے باوجود ان کے پاس کسی قسم کی کوئی سکل نہیں ہے. وہ گورنمنٹ آف پاکستان سے جاب لینے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جب انہیں جاب نہیں ملتی وہ غلط راستہ اختیار کرتے ہیں, اور جس وجہ سے پاکستان کے اندر کرائم کی شرح کے اندر سب سے زیادہ اضافہ ہے, غربت کی شرح کے اندر سب سے زیادہ اضافہ ہے, اور بے شمار لوگ ایسے ہیں جو غربت سے تنگ آ کر اپنے اور اپنے خاندان کی زندگیاں داؤ پر لگا دیتے ہیں. ناظرین کرام, سب سے پہلے آپ نے کوشش یہ کرنی, اگر آپ نے پیسہ بنانا ہے تو اپنی اندر ایک سکل پیدا کریں, سکل بنائیں. اور اگر آپ کے پاس سکل نہیں ہے تو آپ یہ کام کریں کہ سب سے پہلے آپ آن لائن طریقہ کار کے ساتھ پیسہ کمانا شروع کریں. اگر آپ وہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ چند 100 روپے کے اندر ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کریں, پھر چاہے وہ 2 روپے سے 1 روپے کو 2 روپے میں کیسے تبدیل کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے یہ سوچنا ہے. اور اگر آپ یہ کر سکتے ہیں, اس کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں, تو اس سے بڑی کوئی سکل نہیں ہے. اور جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا تو پھر آپ کو کامیاب ترین بزنس مین بننے سے کوئی بھی شخص کسی صورت نہیں روک سکتا. اور آپ نے ایک چیز یاد رکھنی, یہ نہیں سوچنا کہ ہمیں کوئی شخص دیکھ رہا ہے اور سوچ رہا ہوگا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں. تو بات یاد رکھیے کہ اسے سوچنے دیجیے گا. آپ جب اپنے منزل کو عبور کر لیں گے تو کل وہ لوگ آپ کو آپ کے پاس آ کر مبارکباد بھی دیں گے اور آپ سے ملنے کے لیے آپ کا وقت مانگیں گے. ناظرین, آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کی نوٹیفکیشن کو پریس کیجیے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور ہم دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.